اور جس کے گھر میں پہلے سے لڑائیاں ہوں وہ کیا کرے پھر؟ اس کے لیے سر اس کا بہترین حل ہے سر معافی مانگ لیا کرے یا خاموش ہو جایا کرے. آپ نمک کے اندر ہیں جی, نمک نمکین ہی ہوتا ہے, کبھی میٹھا نہیں ہوتا. بڑی معذرت کے ساتھ جو بھی مہمان آتے ہیں اسی طریقے سے ہاتھ لگوا کے صفائی کرواتے ہیں, دیواریں ملائم ہو گئی ہیں جی. یہ کالج اور یونیورسٹی کے بچوں سے چٹوا کے ملائم کروائی ہیں جی. کچھ بولو. اور باقی ہمارے موبائل ہے, ہمارے سر صاحب بہت اچھے ہیں اور ہماری ٹیچریں بھی بہت اچھی ہیں اور ٹرپ پہ لائی ہیں جی. تو یہ ہم اب کیوڑا کی طرف رواں دواں ہیں. کیوڑا یہاں سے تقریباً 16 کلومیٹر لگ بھگ ہو گئے. ٹیشو پیپر لے کے آتے ہیں, دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ ایک سپر مارکیٹ ہے کھلا. یہ تو لاکھ ہے حاجی صاحب. A few moments later. السلام علیکم. ٹیشو پیپر ہے؟ ہم نے بہت بڑی آبادی ہے حاجی صاحب. یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے گاؤں آتے ہیں, جگہ جگہ پہ ہوٹلز ہیں. میرے خیال میں یہ سارے ٹرکوں کے لیے ہے. روڈ پورا خراب ہے, موٹر وے سے اترتے ہی آپ کو صحیح رستہ نہیں ملے گا. پورا بس اس طرح کے پیچز, اس طرح کی روڈ. گوگل ہمیں یہ روڈ بتا رہا ہے اور جب ہم نے پوچھا تو یہ راستہ ہے. جاؤ بھائی اوپر جاؤ, رائٹ سائڈ. یہاں پہ گوگل نے ہمیں دھوکہ دیا. ہم نے کیوڑا جانا ہے. ہاں اس طرف ادھر سے صاحب گاڑی جا رہا ہے. اچھا ادھر سے راستہ بند ہے, روڈ بند ہے. اور آخر کار جی ہم کیوڑا پہنچ گئے. 03658-9. حاجی صاحب نہیں جا رہے. حاجی صاحب کہتے ہیں میں پیدل جاؤں گا. ٹکٹ گھر والے نے کہا اگر پیدل جاتے ہو تو 400 روپے ٹکٹ ہے, اگر ٹرین میں جاتے ہو تو 600. میں نے کہا ٹرین میں جائیں گے, لیکن حاجی صاحب کہتے ہیں نہیں میں ٹرین میں نہیں جاؤں گا. قبائل کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ کان کی باقاعدہ ترقی سے پہلے صدیوں سے نمک استعمال کرتے رہے ہیں. مغل دور سلطنت میں 1526 سے 1857 کے دوران کیوڑے کا نمک ایک قیمتی اجناس بن گیا اور تجارت اور استعمال کے لیے بڑے پیمانے پر کانکنی کی گئی. انگریزوں نے 19ویں صدی میں کنٹرول حاصل کرنے کے بعد کانکنی کے عمل کو باقاعدہ شکل دی. اٹھارہ سو 72 میں ایک برطانوی انجینئر ڈاکٹر ایچ ورتھ نے کانکنی کی جدید تکنیک متعارف کرائی. اس نے کمرے اور ستون کے طریقہ کار کو نافذ عمل کیا, جس نے 50% نمک کو برقرار رکھنے کے ذریعے کان کی ساخت استحکام کو یقینی بنایا, جس کی وجہ سے جانی نقصان کا خطرہ کم ہو گیا. نمک کی نقل و حمل کے لیے کان کے اندر ریل پٹریوں کو بچھایا گیا. آج کیوڑا سالٹ مائن کا انتظام پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن PMDC کرتا ہے. یہ سیاحوں کی ایک بڑی منزل بن گئی ہے, جس میں نمک کے مجسمے, ایک مسجد نمک سے بنی ہوئی ہے اور نمک کے چیمبروں کو روشن کیا جاتا ہے. اس کان میں سالانہ 387 سے 747 ٹن نمک پیدا ہوتا ہے اور یہ پاکستان کے لیے آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہے. یہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی نمک کی کان ہے. کیوڑا میں نمک کے ذخائر 600 ملین سال پرانے ہیں اور تقریباً 110 مربع کلومیٹر پر پھیلے ہوئے ہیں. اس کان میں 99% خالص ہمالیائی گلابی نمک ہے, جو ایک مشہور برآمدی مصنوعات ہے جو خوراک, علاج اور آرائشی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے.
ساتھ ساتھ زیر زمین پانی کی تالاب حیرت انگیز عکاسی کرتا ہے۔ یہ تالاب کان کی خوبصورتی اور آرائش میں اضافہ کرتے ہیں۔ سرنگیں رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگاتی ہیں جس سے ایک محصور کن ماحول پیدا ہوتا ہے۔ روشنی نمک کی دیواروں کی قدرتی گلابی، سفید اور سرخ رنگوں کو مزید نکھار دیتی ہے۔ کان کے اندر آپ کو نمک کی اینٹوں سے کدی ہوئی مشہور عمارتیں جیسے مینار پاکستان، بادشاہی مسجد اور دیگر دوسری چھوٹی ڈیزائن ملیں گے۔ ایک بڑے پیمانے پر چیمبر تقریباً 75 میٹر اونچا ہے جس میں کان کی وسعت اور اس کی نمک کی تشکیلوں کی قدرتی خوبصورتی کی نمائش ہوتی ہے۔ ایک منفرد چشمہ جہاں سے کارا پانی مسلسل نکلتا ہے، یہ کان کا دورہ کرنے کے غیر حقیقی تجربے میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کان میں ایک صحت کا سہارا ہے جہاں زائرین ہالو تھراپی، نمک تھراپی کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ کان کے اندر نمکین ہوا سانس کے مسائل جیسے دمہ اور برونکائٹس میں مدد کرتی ہے۔ یہ خطہ اصل میں ایک سمندر تھا اور ارضیاتی عمل نے نمک کے وسیع چٹانوں کی تشکیل کا سبب بنا دیا۔ یہ کان ہزاروں سال سے سرگرمی کا ایک مرکز رہی ہے جو خطے کی قدیم کان کنی کی روایات کی عکاسی کرتی ہے۔ الیگزینڈر دی گریٹ کے دور کے دوران اس کی دریافت اس کو عالمی تاریخی داستان سے جوڑتی ہے۔ یہ کان ایک اعلیٰ معیار کی ہمالیائی گلابی نمک پیدا کرتی ہے جو پاک استعمال، گھریلو سجاوٹ جیسے نمک لیمپ اور تندرستی کے مصنوعات کے لیے دنیا میں برآمد کی جاتی ہے۔ اس میں تقریباً 40 کلومیٹر لمبی سرنگیں ہیں، حالانکہ صرف ایک چھوٹا سا حصہ سیاحوں کے لیے کھلا ہے۔ یہ لاکھوں ٹن نمک پیدا کرتا ہے اور اس کی ذخائر کا تخمینہ 82 ملین ٹن ہے۔ یہ صدیوں تک کام جاری رکھ سکتا ہے۔ کان کی گلابی نمک نے اپنی منفرد ذائقہ، معدنی مواد اور جمالیاتی خوبصورتی کے لیے بین الاقوامی مقبولیت حاصل کی ہے۔ اسے پاکستان کے بھرپور قدرتی وسائل اور ارضیاتی عجائبات کی ایک مشہور علامت کے طور پر بھی فروغ دیا جاتا ہے۔ تو ہم اس ٹنل سے نکل کر باہر آ گئے۔ جیبوت بنگلہ، اگر اپنے آپ کو ڈرانا ہے، دھمکانا ہے تو اس کے اندر آپ جا سکتے ہیں۔ یہ ہے نا، یہ برگر پوائنٹ ہے نا، کون سا برگر چاہیے؟ اس میں وہ پیٹیز جو ہے، پیٹیز والا ہے، انڈا شامی والا، یہ شامی ہوتی ہے۔ ہم کیوڑا کے مائن سے نکل گئے، اب انشاءاللہ ہم موٹر وے کو پکڑ کر لاہور کا راستہ لیں گے۔